اکثر پیرنٹس ایک سوال پوچھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ سر ہم اپنے بچوں کو انگلش کس ایج میں سکھائیں یا کس کلاس میں سکھائیں، اور میرا جواب اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کہیں بہت زیادہ دیر نہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ کہیں آپ کے بچے انفیریٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہو جائے۔ اچھا، اب سوال تھوڑا سا چینج ہو گئے ہیں۔ آج سے 20-25 سال پہلے سوالات کس قسم کے ہوا کرتے تھے؟ کیا ہم انگلش سیکھیں بھی نہ سیکھیں؟ کیا ہمیں انگلش گرامر کے ذریعے سیکھنے چاہیے یا نہیں؟ کیا گرامر ضروری ہے یا نہیں؟ کیا گرامر اسٹوپیڈیٹی ہے؟ اب زمانہ چینج ہوا ہے، چلیں بہتر ہے کہ کچھ سوالات چینج ہوئے کہ ہمیں انگلش بچوں کو سکھانا بھی چاہیے، مگر ابھی بھی تھوڑی سی ہم غلطی یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بچوں کو کس ایج میں سکھائیں، حالانکہ دا بیسٹ آنسر از کہ ہم ان کو پہلی کلاس سے انگلش سکھائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم جتنی دیر کریں گے تو بچوں کو ہمارے کریمی کی عادت ہو جائے گی اور پھر وہ رٹافیکیشن کے عادی ہو جائیں گے، جس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ جب بچے رٹافیکیشن کے عادی ہو جائیں گے تو وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں کریں گے۔ اچھا، جو بچے برانڈ اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں پرابلم۔ ان کے پاس انگلش ایز اے سبجیکٹ کے لیے الگ ٹیچر ہوتے ہیں اور انگلش انسٹرکٹر الگ ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ دوسرے ٹیچرز بھی زیادہ تر انگلش میں بات کرتے ہیں۔ مگر ہم جیسے مڈل کلاس لوگ جن کے بچے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں اور جن کے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ بہت بڑی پرابلم، کیونکہ ہم جن اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہاں پر انگلش اسپیکنگ نہیں کی جاتی، وہاں انگلش کو ایز اے سبجیکٹ لیا جاتا ہے اور پوری زندگی بھی گزر جائے گی تو وہاں بچوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں آئی، وہ رٹافیکیشن کے عادی ہو جاتے ہیں کیونکہ انگلش کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں انگلش کو سکھایا نہیں جاتا۔ اکثر میں لوگوں کو ایک بہت پیاری مثال دیتا ہوں جو اس ویڈیو میں بھی دیتا ہوں کہ ایک جگہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جمع کیا گیا اور ہر ایک اسٹوڈنٹ کو ایک کمرے کے دروازے پہ کھڑا کیا گیا اور ہر کسی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ اب آپ اس کمرے میں جائیں اور اس کمرے میں سے ایک کتاب کو لے کر آ جائیں۔ تو سب نے کہا یہ بہت آسان سا ٹاسک ہے، تو یہی ہوا، دروازہ کھولا گیا، اسٹوڈنٹس کو دھکا دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ اچھا، اس کمرے میں بالکل گپ اندھیرا تھا، تو ہوا یہ کہ اسٹوڈنٹ سمجھے تھے کہ یہ بہت آسان ٹاسک ہے۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی، ٹٹول کے جانے کی کوشش کی، ڈھونڈنے کی کوشش کری، تو کوئی صوفے سے ٹکرایا، کوئی ٹیبل سے ٹکرایا، کوئی کرسی سے ٹکرایا، کسی نے اپنا سر پھوڑا، کسی کے ہاتھ میں لگی۔ مگر کچھ اسٹوڈنٹ ذہین تھے، انہوں نے کیا کام کرا، انہوں نے دیکھا جب کمرے میں فرنیچر ہے تو یقیناً لائٹس بھی ہوگی، تو انہوں نے ایک سرٹن ہائٹ کے اوپر ہاتھ کو ایسے ٹٹول کے گئے اور انہوں نے فائنلی ان کو بٹنز ملے، انہوں نے کچھ بٹنز کو آن کیا تو لائٹ جل گئی، انہوں نے بک اٹھائی اور باہر آ گئے اور بک شیئر کر لی۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ بچے جو انگریزی زبان سمجھ جاتے ہیں، جو انگریزی کو سمجھ جاتے ہیں، وہ بآسانی کانٹینٹ کو سمجھ جاتے ہیں۔ اس چھوٹی سی اسٹوری میں ایک بہت بڑا میسیج ہے، وہ میسیج یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو انگلش ایز اے لینگویج بھی سکھا دیں تو ہمارے بچے بھی ذہین ہیں، ہمارے بچے بھی قابل ہیں اور وہ بھی ایک اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور کامن چیز ہے کہ اکثر پیرنٹس بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ کا پیپر کیسا رہا بچوں، تو بچے کیا بولتے ہیں کہ جو پیپر تھا آؤٹ آف دا بک آیا۔ ہوتا کیا ہے کہ اکثر بچے رٹافیکیشن کے شکار ہوتے ہیں، یہ وہی بچے ہیں جو انگلش ایز اے لینگویج نہیں سیکھتے ہیں اور وہ الفاظوں کو رٹتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کوئسچنز کو بھی رٹتے ہیں۔ اگر کوئسچنز میں ورڈنگ چینج ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئسچن یا پیپر آؤٹ آف دا بک تھا۔ فار ایگزامپل، بک کے اندر ایک سوال لکھا ہے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین انٹیلیجنس اینڈ وزڈم، مگر پیپر میں تھوڑی سی سلائڈ چینجنگ ہو جاتی ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے ہاؤ کین یو ڈسکریمنیٹ بٹوین انٹیلیجنس اینڈ وزڈم۔ فوراً بچے بولیں گے کہ یہ جو سوال ہے آؤٹ آف دا بک آیا ہے، حالانکہ سوال وہی ہے، صرف ورڈنگ چینج ہوئی ہے۔ یہی وہ لینگویج بیریئر ہے جس کی وجہ سے بچے تعلیم سے بدزن ہو جاتے ہیں، یہی وہ پرابلم ہے کہ بچے انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ فار ایگزامپل، فزکس میں ایک سوال ہے کہ اگر ہم ایک بال کو اتنی ہائٹ سے نیچے گرائیں گے اور اس بال کا وزن یہ ہے تو وہ بتائیں زمین پہ کتنی دیر میں پہنچ جائے گی۔ اچھا، اسی چیز کو الفاظوں کو چینج کر دیا گیا، جملے کے کوئسچن کے الفاظوں کو چینج کر دیا گیا۔ اب کیا اس میں لکھا کہ اگر ہم کسی پتھر کو پہاڑ سے اتنی ہائٹ سے گرائیں گے تو بتائیں کہ پتھر زمین پہ کتنی دیر میں گرے گا۔ اب دیکھیں بچے ورڈنگ چینج ان کو ملے گی تو وہ کیا بولیں گے، جی بالکل آپ صحیح سمجھے کہ جو کوئسچن ہے، جو پیپر آیا ہے وہ آؤٹ آف دا بک آیا ہے۔ تو یہی پرابلم ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو
جلد سے جلد جتنا جلدی ہو سکے اس لینگویج بیریئر سے جان چھڑانی چاہیے. جلد سے جلد جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اپنے بچوں کو انگلش ایز اے لینگویج بھی سکھانا چاہیے. کچھ اسٹوڈنٹ چھوٹی سی ایک اور غلطی کرتے ہیں. وہ غلطی کیا ہے کہ وہ 9 یا میٹرک کی جب چھٹیاں پڑتی ہیں تو جب 9 اور میٹرک کے ایگزامس ہوتے ہیں, بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں, اب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں انگلش سیکھنا چاہیے. تو کیا کرتے ہیں, اب ایڈمیشن لے لیتے ہیں. اور وہ بھی ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ 2 سے 3 مہینے سیکھتے ہیں, ان کو تھوڑی بہت سی انگلش آتی ہے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں انگلش کی امپورٹنس کو سمجھنا ہوگا, تب ہی ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں گے کہ انگلش سیکھنا بیٹا ضروری ہے, کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام انگلش میں ہے.